موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیں ان نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کی وسطوں میں محفوظ ہو جائیں۔ لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام، قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے کہ روح کو اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنے راحت و خلفت کے الگ اسباب ہیں، جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکیوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ ایک تائز ہے، پہلے کفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کے روح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ کہ یہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر، سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک، غضب ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ ان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ 1، تیرا رب کون ہے؟ 2، تیرا دین کیا ہے؟ 3، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے 1، میرا رب اللہ ہے، 2، میرا دین اسلام ہے، 3، اور وہ تو میرے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور مردے کا فریا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے غرضوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے اعمال کے بھیڑیے وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے ہزار ثانی پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول اسکون و انس دیں گے۔ بعض گناہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے
لائیں، پھر مسلمانوں کے صدقات و خیرات، دعائیں مغفرت، رسالہ ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جو اس کے پیران اعظم یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے۔ اسے اصل ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو تو اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جب شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا، جسے مگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء لیے قیامت تک باقی رہیں گے اور عذاب و ثواب انہیں پروارد ہوگا اور انہیں بروز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر ہے کہ ان کا انکار وہی کرے گا کہ جسم دیگر میں اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔